يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبدحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. درود رضي الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج شب وفات حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا ہے، لیکن چونکہ کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں لہٰذا ان سوالات کی جواب دے کر ہم موضوع کو شروع کریں گے. پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص حج یا عمرے پر طواف النساء کرنا بھول جائے اور طواف النساء انجام نہ دے تو کیا خواتین اس پر حرام ہو جائیں گی؟ اور پھر انہوں نے باقاعدہ لکھا بھی ہے کہ کیا بیوی حرام ہوگی اور جس سے مطاع کیا جائے گا وہ حرام ہوگی، اور دوسری شادی کی جائے گی تو کیا وہ بھی حرام ہوگی؟ ساری صورتیں اس کے اندر معلوم کر لی ہے. کوئی حلال صورت کیا اس کے اندر نکل سکتی ہے؟ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں ایک نایاب اور منفرد حکم ہمارے یہاں پر موجود ہے، اور تقریباً یہ حکم ایسا ہے کہ جو دیگر مقادیر فکر کے اندر بھی پایا جاتا ہے. اگر انسان اپنی نمازیں نہ پڑھے اور قضا ہو جائے تو ضروری ہے کہ خود انجام دے. اگر انسان کے روزے قضا ہو جائے تو ضروری ہے کہ خود ان روزوں کو ادا کرے. اسی طریقے سے حج ہے، دیگر عبادات ہیں، اگر وہ چھوٹ گئی ہیں تو ضروری ہے کہ خود انجام دے. جب تک وہ زندہ ہے خود کی ذمہ داری ہے، اولاد کی ذمہ داری نہیں ہوتی. نہ ہی ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ابھی بڑھاپے کی کیفیت ہے اس لیے ہمارے روزے ہم اجارے پر کسی اور کو دے دیں اور وہ اجیر بن کر ہمارے روزے رکھیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا. جب تک انسان زندہ ہے اسے اپنے کام خود کرنے ہوتے ہیں، اور اگر اسے زندگی میں کچھ اعمال انجام نہیں دیے ہیں جس کی ضرورت واجب ہوتی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تو پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی ادائیگی نیابت میں کی جائے گی یا اجارے کے طور پر دی جائے گی. لیکن یہ واحد طواف النساء ایسی چیز ہے، شاید واحد ایسی چیز ہے کہ اگر زندگی میں انسان نے کسی وجہ سے طواف النساء نہ کیا ہو اور اپنے شہر واپس آ گیا ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ دوبارہ اخراجات برداشت کر کے جانا اس کے لیے پاسبل نہ ہو، ایسی صورت میں یہ حل دیا گیا ہے کہ آپ اپنی حیات کے اندر ہی، اپنی زندگی کے اندر ہی کسی اور کو اپنا نائب بنا سکتے ہیں جو ہمارے بدلے طواف النساء کو انجام دے گا، اور چونکہ وہ نائب ہوگا
گویا ہمارا وکیل ہوگا. جب اس نے وہ طواف النساء انجام دے دیا تو گویا یہ شمار کیا جائے گا کہ ہمارا طواف النساء ہو گیا, اور پھر جو باقی معاملات ہیں وہ حلال ہو جائیں گے. لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب وہاں انسان چھوڑ چکا ہو اس جگہ کو اور مکہ کو چھوڑ چکا ہو, تو اس وقت کی بات ہے. لیکن اگر وہیں پر موجود ہیں تو پھر صورتیں تبدیل ہو جائیں گی اور خود ہی انسان کو طواف النساء انجام دینا پڑے گا. البتہ یہ تھوڑا سا تفصیلی مسئلہ ہے, کچھ اس کی جو چھوٹ کی گنجائش تھی وہ ہم نے آپ کو بیان کر دی ہے. ضروری نہیں ہے کہ انسان دوبارہ جائے صرف طواف النساء کے لیے, بلکہ کسی اور کو بھی وکیل بنا کر بھیج سکتا ہے. درود پڑھ دیجیے محمد والے. دوسرا سوال یہ ہے کہ دفتروں میں آفس بوائے ہوتے ہیں جو غیر مسلم بھی کہیں کہیں پر ہوتے ہیں, ہندو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, چائے وغیرہ ٹیبل پر رکھتے ہیں, صفائی کرتے ہیں اور جگہ کافی گیلی ہو جاتی ہے, تو کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے برتن کو ہاتھ لگاتے ہیں, برتن دھوتے ہیں اور انہیں میں چائے پلاتے ہیں, تو کیا اس میں احتیاط کرنی چاہیے یا پینے کی اجازت ہے؟ کچھ چیزیں تو بہت واضح سی ہیں, انسان یقین کے مرحلے پر ہوتا ہے کہ اگر یہ چائے بنا کر لائے ہیں اور برتن دھو کر آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ برتن دھونے کی وجہ سے برتن مزید پاک نجس ہو جائے گا, پاک نہیں ہوگا. چونکہ غیر مسلم میں کافر ہیں, ہندو ہیں, تو اگر یہ دھوئیں گے بھی برتن کو تو پاک نہیں ہوگا, نجس ہوتا جائے گا. اس لیے اگر اسی برتن میں جس کو انہوں نے خود واش کیا ہے لے کر آئیں گے چائے, تو پھر یہ چائے ہمارے لیے پینا جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر فرض کریں کہ معاملہ دوسرا ہے کہ ہم نے اپنا گلاس رکھا ہوا ہے یا ہمارے پاس 2-3 قسم کے پیون ہیں, 2-3 قسم کے ملازم ہیں, اور مسلمان اس میں سے ایسے ہیں کہ جو برتن دھوتے ہیں, یہ صرف چائے باہر سے لے کر آئے ہیں, یہ وہیں پر بیٹھ کر بھی بنائی ہے لیکن اس کا ہاتھ ٹچ نہیں ہوا ہے چائے میں. اس نے جو دودھ ڈالا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ تھیلی سے ہوتا ہوا گیا ہے دودھ, یا ڈبے سے ہوتا ہوا گیا ہے دودھ. اسی طریقے سے جو پانی ڈالا ہے اس میں اس کا ہاتھ نہیں لگا ہے, پانی کسی گلاس میں موجود تھا, اس طریقے سے اس نے ڈالا ہے. تو اگر نجس نہیں ہوئی ہے چائے تو پینا جائز ہے, نجس ہو گئی ہے تو پینا جائز نہیں ہے. ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ نجس ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے تو بھی پینا جائز شمار ہوگا. چونکہ طہارت اور نیازت کے معاملات کے اندر اگر کنفرم نہ ہو انسان تو پھر طہارت کا حکم لگتا ہے, ہم اس چائے کو پاک سمجھیں گے جب تک کہ یقین نہ ہو کہ وہ نجس ہو گئی ہے. درود پڑھ دیجیے محمد والے. اچھا, ایک اور مسئلہ میں بیان کرتے ہیں کیونکہ کل کی گفتگو میں یہ مسئلہ آیا تھا, کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے, یہاں پر زیادہ موقع مناسب ہے کہ اگر ہمیں یقین ہو کہ ایک برتن پہلے نجس ہو چکا ہے, چونکہ ہمارے یہاں ہندو کام کر رہا ہے, اس نے اس چائے میں اس برتن میں چائے بنائی تھی اور وہ نجس کر چکا ہے. اب یہ شک ہو رہا ہے کہ وہ نجس ہونے کے بعد پاک ہوا ہے یا نہیں ہوا, تو یہاں پر ایک دوسرا قانون لگتا ہے. اس قانون کو قانون استصحاب کہا جاتا ہے. اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم شک کی کیفیت میں ہوں تو استصحاب جاری کریں, یعنی اپنے پرانے یقین پر چلے جائیں. جب بھی شک ہو رہا ہو اپنے پرانے یقین پر چلے جائیں. ہمیں یہ شک ہو رہا ہے کہ ابھی جو یہ گلاس آیا ہمارے سامنے پاک ہے نجس, پرانا یقین کیا کہتا ہے, اس گلاس میں اگر اس نے چائے پی تھی یا چائے کو اس نے دھویا تھا اور اس گلاس کو دھویا تھا تو وہ نجس کر چکا ہے چونکہ گلاس, اتنا ہمیں یقین ہے. اب ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ اس کو یہ پاک کیا یا نہیں کیا ہے, کسی اور نے اس کو پاک کیا نہیں کیا ہے, تو ہم پرانے یقین پر چلے جائیں گے, نجس سمجھیں گے اس کو. اور اگر ماجرا دوسرا ہو جائے کہ پہلے ہی ہمارے پاس پاک گلاس موجود ہے, اس نے ہمارے سامنے اس چائے کو بھرا اور اب ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا ہاتھ لگا ہے یا نہیں لگا ہے, ڈاؤٹ ہو رہا ہے, تو چونکہ ہمارے پاس پہلے پاک گلاس موجود تھا, اس کا یقین ہے, اب ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ وہ نجس ہوا یا نہیں ہوا, تو پھر پرانے یقین پر چلے جاؤ اور پاک سمجھو. اس قانون کو کہا جاتا ہے قانون استصحاب, اور یہ بھی بہت سارے مقامات پر کام آتا ہے من جملہ طہارت و نجاست کے معاملات میں. تو اگر کسی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہو رہا ہو کہ اب یہ پاک ہے نجس, تو پرانے یقین پر چلے جائیں, جو پرانا یقین کہہ رہا ہے اسی کے مطابق ابھی عمل کیا جائے گا. ایک اور درود پڑھ دیجیے محمد والے. شہزادی دو عالم خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کی مادر گرامی حضرت ام المومنین ام الائمہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا کی وفات کی تاریخ ہے.
اور اس کی تعزیت آپ کی خدمت میں اور آپ تمام کی جانب سے زمانے کے امام کی خدمت پیش کرتے ہیں کہ خود ان کی وہ جدہ امجدہ ہوتی ہے، اور یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کو ہر مقام پر یاد رکھا گیا۔ بہت ساری خواتین آئی ہیں اور بہت ساری خواتین کا کردار ہے، یعنی یاد رکھیے گا کہ اگر امام زمانہ کی ہم بات کرتے ہیں تو خود امام زمانہ کی والدہ ہیں جناب نرجس خاتون، پھر اسی طریقے سے ان کی دادی ہیں جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے آپ آگے چلتے جائیں تو مادران ائمہ علیہ السلام موجود ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اگر نام لیا جاتا ہے کسی کا اور یاد کیا جاتا ہے تو یا حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کو یاد کیا جاتا ہے یا حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ۔ جبکہ یہ اتنی پاک مائیں ہیں جو خود ائمہ علیہ السلام کی مائیں ہیں، اتنی پاک اور مقدس مائیں ہیں کہ زیارت عاشورہ کا جملہ یہ ہے اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاس۔ آپ پاک مادران سے اور پاک ماؤں سے ہوتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے ہیں جن کو کسی بھی نجاستیں چھوا نہیں ہیں، جاہلیت کی نجاستیں انہیں چھوا بھی نہیں ہے، ایسی پاک مائیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان ماؤں کا ذکر نہیں آتا ہے کسی کی بھی زیارت میں یا کسی کی بھی واقعے کے اندر۔ اگر یاد کیا جاتا ہے تو یا بنت رسول کو یاد کیا جاتا ہے یا مادر بنت رسول کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے زیادہ واضح مثال خود بی بی معصومہ قم کی زیارت ہے کہ جو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اور حتی بعض روایات کے مطابق امام رضا علیہ السلام سے بھی منسوب ہے ان کی زیارت۔ تو وہ زیارت جو امام معصوم نے ہمیں سکھائی ہے کہ بی بی معصومہ قم کے حرم میں جا کر یہ زیارت پڑھیں، اس میں آپ جملے دیکھیے گا۔ یہ ضرور ہے کہ یہ بی بی وہ ہے کہ جو رسول خدا کی بیٹی ہے، یہ مولا علی کی بیٹی ہے، یہ امام حسن امام حسین کی بیٹی ہے، لیکن انہی میں سے جن خواتین کا ذکر کیا گیا کہ یہ ان خواتین کی بھی بیٹی ہے، اس میں صرف 2 خواتین کا ذکر ہے، السلام علیکی یا بنت فاطمہ و خدیجہ۔ بی بی معصومہ قم کو سلام کیا جا رہا ہے، جو سردار سے سلام کیا جا رہا ہے کہ اے فاطمہ زہرا کی بیٹی اور اے خدیجہ طاہرہ کی بیٹی۔ اس قدر مقام بلند ہے کہ باقی ائمہ کی مادر گرامی کو ہٹا کر صرف ان 2 شخصیتوں کو یاد کیا گیا۔ اور واقعی یہ مظلوم ہیں، اور مجھے کہنے دیجئے کہ نہ صرف یہ کہ کتابوں نے انہیں مظلوم رکھا ہوا ہے اور ان کا ذکر کتابوں میں بہت کم ملتا ہے جتنا حق بنتا تھا ان کا، بلکہ ہماری محفلوں اور مجلسوں میں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں نام رکھی جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اپنی بیٹیوں کے نام فاطمہ، بطول، زہرا، راضیہ، مرضیہ، یہ سارے نام رکھے جائیں کہ جو بی بی کی اور بی بی کی صفات اور ان کی القابات ہیں، لیکن خدیجہ نام بھی رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی روایت کا ظاہر جو جملہ ہے کہ جس گھر کے اندر، البتہ باقی افراد کے بھی نام ہیں جن میں پنجتن پاک کا نام ہے اور جناب طالب کا نام ہے اور جناب حمزہ کا ظاہر نام ہے، انہی میں سے ایک نام ہے کہ جس گھر میں خدیجہ نام کی کوئی بیٹی ہو اس گھر میں کبھی غربت داخل نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور غربت داخل کیسے ہو سکتی ہے کہ جس بی بی نے اتنا کچھ رائے خدا نے قربان کیا ہے، اتنا کچھ قربان کیا ہے کہ کوئی تاریخ کا مورخ نہیں کہہ رہا بلکہ پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے رسول جب آپ تنگ دست تھے تو آپ کو ہم نے غنی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ان کے غنی بننے کا ذکر اور ان کے مالدار ہونے کا ذکر خود قرآن نے کیا اور یہ بتایا ہے کہ ہاں رسول پہلے تنگ دست تھے پھر غنی ہوئے ہیں۔ تو غنی کیسے ہوئے؟ مال خدیجہ طاہرہ کے ذریعے پیغمبر کو غنی بنایا۔ اور اس آیت کا شان یہ ہے، اس آیت کی شان یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں کہا کہ مال خدیجہ کے ذریعے تمہیں ہم نے غنی بنا دیا یا خدیجہ نے تمہیں غنی بنا دیا، کہا نہیں خدا نے تمہیں غنی بنایا۔ جس کے عمل کو خدا اپنا عمل کہے اسے خدیجہ طاہرہ سلام علیہا کہا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جب آپ کو ہم نے تنگ دست پایا تو کیا غنی نہیں بنا دیا۔ اچھا یہ شک و شبہ شاید ہمارے یہاں پر پاکستان میں اتنا رائج نہ ہو، لیکن ایران میں کبھی کبھار اس سلسلے میں گفتگو کی جاتی ہے
کہ کون کہتا ہے کہ پیغمبر پہلے غریب تھے، نادار تھے، فقیر تھے، مفلس تھے؟ کون کہتا ہے؟ وہ تو رئیس بطحا کے بھتیجے تھے، ان کے یہاں تو اتنی ثروت موجود تھی کہ ریاست ان کے پاس تھی، پورے مکہ کی سرداری ان کے پاس موجود تھی. کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم غریب رہے ہوں؟ اسی طریقے سے مولا کائنات کے بارے میں جو روایات ہیں کہ یہودی کے باغ میں کام کیا، یہ غریب رہے ہوں. بعض افراد نے یہ شبہ قائم کرنے کی کوشش کی ہے اور شک و شبہ قائم کیا ہے کہ نہیں، یہ ساری جو روایات ہیں یہ جھوٹی روایت ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں چند ایک روایات جھوٹی بھی ہوں، جعلی بھی ہوں، اور اس میں تنقیص کرنے کی کوشش کی گئی ہو، مقام علی مرتضیٰ کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہو، مقام محمد مصطفیٰ کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہو. لیکن اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ محمد عربی پہلے تندرست تھے، کہ قرآن میں آیت آ گئی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو پھر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تاریخ میں جھوٹی روایتیں تو منسوخ کر دی. واقعی تندرست تھے اور مال خدیجہ کے ذریعے آپ کو غنی بنایا. اور عجیب بات یہ ہے کہ اسی آیت، اسی سورہ کے اندر ہمیں یہ ایک اور پیغام ملتا ہے کہ کیا جب آپ یتیم تھے تو آپ کی کفالت نہیں کرتی اور آپ کو پروان نہیں چڑھایا؟ اور یہاں پر بھی یہ بیان نہیں کیا گیا کہ پروان چڑھانے والا کون ہے. گویا یہاں پر بھی خدا نے یہ انداز اختیار کیا ہے کہ جو بھی پرورش کرنے والا ہے وہ گویا وہ پرورش نہیں کر رہا، خدا پرورش کر رہا. جن کے عمل کو خدا اپنا عمل کرے ان کا عمل کس قدر عظیم ہوگا. اور پھر قرآن کریم میں جو آیت ہے السابقون السابقون اولئک المقربون، اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے افراد کے نام ذکر ہے کہ کون ہے جو سبقت اختیار کرنے والے ہیں، کون ہے جو پہل کرنے والے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ حضرت خدیجہ طاہرہ السلام علیہ. اور وہ روایت یقین آپ کے اذہان عالیہ کے اندر موجود ہوگی. ظاہر امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا کہ بتائیے کہ سب سے پہلے رسول اللہ پر کون ایمان لے کر آیا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص جو پہلے تھا وہ ایمان لے کر آیا. پھر کہا کہ کون آیا؟ کہا کہ وہ دوسرا جو تھا وہ ایمان لایا، تیسرا ایمان لایا، چوتھا ایمان لایا. کافی جب وقت گزر گیا تو کہا کہ علی سے دشمنی کی آپ نے تو حد کر دی. کیا میں نے کون سی دشمنی دکھائی؟ کیا میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے کون ایمان لے کر آیا؟ آپ نے اب تک اس میں علی کا نام نہیں لیا. کہ ایمان وہ لے کر آئے ہیں جو پہلے بھی ایمان رہے ہوں. علی تو پیدا ہوتے ہی ایماندار تھے تو ان کی ایمان لانے کا سوال پیدا نہیں ہوا. مل کے درود پڑھ دیجیے محمد والا. اور حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ کانت تدعا فی الجاہلیت الطاہرہ، زمانے جاہلیت میں بھی انہیں طاہرہ کہا جاتا. اس لفظ کی شدت کو اگر محسوس کرنا ہو تو اتنا محسوس کیجئے گا کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ متقی پرہیزگار عالم مقدس ہو لیکن نجف کی سرزمین، کوئی بہت زیادہ صاحب علم اور فضل ہو لیکن کی سرزمین، لیکن کوئی اگر متقی پرہیزگار ہو اور فرض کیجئے کہ امریکہ کے فسادی ترین جگہ پر جہاں پر ہر طرح کا مشروب عام ہو، جہاں پر ہر طرح کی عیاشی موجود ہو، وہاں پر اگر کوئی ملے کہ ہاں یہ پاک اور پاکیزہ اور عفیف شخص ہے تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ جہاں پوری دنیا نجس ہے، ناپاک ہے، ہاں کیسے ممکن ہے کہ کوئی پاک رہ جائے. لیکن بی بی کے بارے میں دنیا گواہی دیتی تھی کہ کانت تدعا، ان کو پکارا جاتا تھا، یہ تھی نہیں بلکہ مانا جاتا تھا اور پکارا جاتا تھا فی الجاہلیت کی الطاہرہ. جب ان کا نام آتا تھا تو کہتے تھے خدیجہ طاہرہ. اتنی پاور پاکیزہ. اور حق بنتا ہے کہ جس کی ماں طاہرہ کہلائی جاتی ہو زمانے جاہلیت میں، اس کی بیٹی کی شان میں آئے تطہیر نازل. مل کے درود پڑھ دیجیے محمد و اور یہ واقعی بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ جب دنیا پوری ایک سمت کی طرف جا رہی ہو اور انسان صحیح ڈائریکشن کی طرف آئے اور خود اکیلا قدم رکھے. بڑا مشکل کام، بہت سخت کام. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز جماعت میں نماز پڑھنا زیادہ آسان ہے فرادہ نماز کی نسبت. سبھی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، سبھی جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو وہاں پر نماز پڑھنے میں لطف آتا ہے کہ سبھی کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں. اگر جنگ ہو رہی ہو اور سبھی مجاہدین جنگ پر جا رہے ہوں
تو وہاں انسان کو خوف محسوس نہیں ہو رہا کہ سبھی جا رہے ہیں. لیکن ہاں اہل بیت کا گھرانہ وہ ہے جہاں سب ناپاک ہوں تو یہ پاک ہوتے ہیں، جہاں سب فراری ہوں یہاں وہاں یہ حیدر کرار. مل کے درود پڑھ دیجیے محمد. حضرت خدیجہ طاہرہ السلام علیہ کا کمال یہ ہے کہ اس وقت ایمان لے کر آئی ہیں جب سب کافر ہیں. اسی لیے کسی نے جب یہ کہا تھا کہ آپ اس بیوی کو کیوں یاد کرتی ہیں کہ جو بوڑھی ہو چکی تھی، ضعیف ہو چکی تھی، اس ضعیفہ کو کیوں یاد کرتی ہیں جبکہ پروردگار نے آپ کو جوان جوان خواتین دی ہیں؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تم کبھی بھی خدیجہ طاہرہ کی برابری نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لے کر آئے جب تم سب میرا انکار کر رہے، اور اس وقت میری تصدیق کی جب تم سب میری تکذیب کر رہے. اور پھر آخر جملہ شاہ فرمایا، بلکہ 2 جملے شاہ فرمایا کہ اور مال کے ذریعے انہوں نے میری مدد کی، اور تیسرا جملہ شاہ فرمایا اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے صرف خدیجہ وہ ہے کہ جن سے پروردگار نے میری نسل کو جاری کیا. وہ یہ خدیجہ طاہرہ وہ ہیں جو نسل رسول کی بھی ضامن ہے اور دین رسول کی بھی ضامن. اور عجیب بات یہ ہے سید بہت سو نے قربانیاں دی ہیں، ماشاءاللہ سبھی نے انفاق کیا ہے، ماشاءاللہ سبھی نے صدقہ خیرات کیا ہے، اور آج سے دنیا کر رہی ہے صدقہ خیرات کے کام کر رہی ہے، نیک کام کر رہی ہے، پروردگار سبھی کو اجر خیر عطا فرمائے. لیکن خدیجہ طاہرہ کے انفاق کرنے میں اور باقیوں کے انفاق کرنے میں ایک فرق یہ ہے کہ خدیجہ خود مالدار تھی، انفاق کر کر کے غریب ہو گئی، اور جب اسلام امیر ہونے لگا تو خود اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اسلام کو امیری میں اور اسلام کو دولت میں کبھی خدیجہ طاہرہ نے دیکھا نہیں تھا، شیخ ابی طالب ان کی وفات. لیکن جب اسلام سربلندی حاصل کرنے لگا اور اسلام پروان چڑھنے لگا، پھر اسلام کی سربلندی کو دیکھتے ہوئے اور اسلام کی پرواز کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے بھی اپنا خیرات اور انفاق کرنا شروع کیا. تو وہ جو ویسے ہی جانتا ہے کہ اسلام کامیاب دین ہو چکا ہے، ان کے سپورٹ کرنے میں کوئی خاص بات کیا ہے؟ وہ کہ جو دیکھ نہیں پایا اسلام کی کامیابی کو، جو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں پایا کہ اسلام کتنا سربلند ہو گیا ہے، انہوں نے بن دیکھے پیغمبر اکرم کی محبت میں اپنا سب کچھ رائے خدا نے. وہ خدیجہ طاہرہ. اور واقعی یہ زیادہ سب مرلہ ہوتا ہے. دیکھیں ایک چیز ایسی ہے، اور یہ تو بہت بڑی پریکٹیکل مثال ہے، وہ لوگ کہ جو مختلف ادارات کے اندر کام کر رہے ہیں، مختلف مدارس کے اندر کام کر رہے ہیں، مختلف مساجد کے اندر، امام بارگاہوں کے اندر کام کر رہے ہیں، وہ زیادہ بہتر میری بات کو سمجھ پائیں گے. جب لوگوں سے ہیلپ لینے کی بات آتی ہے، ڈونیشن لینے کی بات آتی ہے، چندہ لینے کی بات آتی ہے، تو اس وقت لوگوں کی نگاہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں دکھائیے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ورنہ ابھی آپ نے اپنا کام شروع نہیں کیا ہے، آپ اپنا کچھ فعالیت دکھائیے، کچھ بتائیے کہ آپ نے کتنی عمارت بنائی ہے، کتنے لوگوں کو جمع کیا ہے، کتنی کتابیں شائع کی ہیں، کتنے نمازی آتے ہیں آپ کے یہاں، کتنی آپ کے یہاں مجالس ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ کو سپورٹ کریں گے. تو دنیا والے حتی دیندار بھی اور متدین ترین افراد بھی یہ دیکھ کر اپنا مال خرچ کر رہے ہیں کہ جہاں ہم خرچ کر رہے ہیں وہ واقعا صحیح جگہ ہے یا نہیں، وہ واقعا دینے کے مستحق ہے یا نہیں ہے، کوئی کام انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا. تو دنیا والے وہ ہوتے ہیں جو پہلے کام دیکھتے ہیں پھر خرچ کرتے ہیں. خدیجہ طاہرہ وہ ہیں جنہوں نے پہلے خرچ کیا ہے پھر اسلام کا کام روشن ہوا. بغیر دیکھے انہوں نے خرچ کیا ہے حضرت خدیجہ. اور دیکھیے گا کہ قرآن کریم کی اگر آیات کو دیکھا جائے تو کس قدر مذمت بیان ہو رہی ہے بار بار. یہ جو مال جمع کرتے ہیں ان کے لیے کتنی بار مرتبہ قرآن کریم نے کہا کہ ویل ہو ان کے اوپر عذاب ہو. وہی آخری پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ. قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ ویل ہے ایسے افراد کے اوپر کہ جو مال کمانے کے بعد اسے گن گن کر رکھتے ہیں، احتیاط سے رکھتے ہیں، یہ مال ہے جو میں نے کمایا ہے. یحسب
ان مالہ اخلدا، کیا یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اسے ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے؟ یہ مال یہی رہ جانے والا ہے، تمہیں چلے جانا ہے، تمہیں آگے کا سفر اختیار کرنا ہے۔ اور پھر اس مال کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اسی مال کو ہم جلائیں گے تمہارے لیے، کہ جو تم نے کمایا تھا، اور تمہارے سامنے یتیم مسکین اسیر سب آ رہے تھے، مستحقین موجود تھے، ضرورت مند موجود تھے، لیکن تم نے اپنا مال بچا کر رکھا، انہیں خرچ نہیں کیا۔ اور روایات کی جو بڑے سخت ہیں، مولا متقیان المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اعظم الحسرات یوم القیامہ، قیامت کے میدان میں ویسے تو سب حسرت کھا رہے ہوں گے کہ کاش میں نے کچھ اور عمل کیا ہوتا، کچھ زیادہ عمل کیا ہوتا، کچھ زیادہ اخلاص کے ساتھ کیا ہوتا، کوئی اور ثواب کا کام کر لیا ہوتا، ہر ایک حسرت کے عالم ہوگا۔ لیکن مولا متقیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کے میدان میں ان حسرت کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ حسرت کس کو ہوگی؟ ان اعظم الحسرات یوم القیامہ حسرت رجل کسب مالا فی غیر طاعت اللہ، اس شخص کو سب سے زیادہ حسرت ہوگی کہ جس نے مال حاصل کیا لیکن نافرمانی پروردگار کرنے، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، کہیں چوری کے ذریعے، وراثت میں حق کے ذریعے، یا خمس کا مال یا زکوٰۃ کا مال، اس طریقے سے مال جمع کر لیا۔ حسرت رجل کسب مالا فی غیر طاعت اللہ فورثہ رجل فانفقہ فی طاعت اللہ سبحانہ۔ یہ بڑا عجیب جملہ ہے، کیا اس نے تو نافرمانی پروردگار مال جمع کرتا رہا، کبھی رشوت کے ذریعے، کبھی سود کے ذریعے، ساری چیزوں سے مال جمع کرتا رہا، کوٹیاں بناتا رہا، گاڑیاں جمع کرتا رہا، بہترین لباس، بہترین نوکر چاکر، سب کچھ موجود ہے اس کے پاس، لیکن اچانک اس کو موت آ گئی، مال ویسا کہ ویسا پڑا رہے گا، یہ کوٹھی جاگیر سب کچھ پڑی رہ گئی۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اور بیٹا اتنا سمجھدار تھا، اور بیٹا اتنا ذہین تھا، جانتا تھا کہ یہ ہمارا حق نہیں ہے، لہٰذا جو باپ نے ناجائز طریقے سے مال لیا تھا اس سارے مال کو راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ میرے مولا فرماتے ہیں یہ عجیب حسرت کے عالم میں ہوا، کیوں؟ اس لیے کیونکہ زحمت باپ نے اٹھائی تھی، باپ ادھر ادھر جاتا تھا، صبح شام کام کرتا تھا، ہر ایک کے سامنے کبھی جھکتا تھا، کبھی کہیں لڑتا تھا، اور پھر جا کے یہ سارا پیسہ جمع کر کیا تھا اس نے، اتنا جو پیسوں کا بڑھ لگایا تھا، اس کو تو خرچ کرنے کا موقع نہیں ملا، اس کا بیٹا آیا سارا پیسہ راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ بیٹے نے کوئی زحمت نہیں کی تھی، سب خرچ کر دیا راہ خدا میں، زحمت باپ نے اٹھائی تھی، پھل بیٹے نے کھایا۔ کہ یہ شخص سب سے زیادہ حسرت میں ہوگا کہ کاش جو میں نے محنت کی تھی اس کا کچھ حصہ راہ خدا میں بھی خرچ کر دیا۔ اور پھر میرے مولا شاہ فرماتے ہیں فَدَخَلَ بِهِ الْجَنَّةِ، یہ جو بیٹا ہے یہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا، وَدَخَلَ الْأَوَّلُ بِهِ النَّارِ، جو اس کا باپ تھا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ شخص سب سے زیادہ حسرت میں ہوگا۔ اور ہمارے مولا رات کا چوتھے سردار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بالخصوص جب ماہ رمضان آ جائے تو یعنی خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اور جب ہم حضرت خدیجہ طاہرہ صاحب علیہ کو یاد کر رہے ہیں تو ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے ماہ رمضان کے اندر تو بطور خاص ہمیں انفاق کرنا چاہیے، بالخصوص افطار کروانے کے ثواب۔ مولا سید سجاد کے بارے میں ملتا ہے کہ جب روزہ رکھتے تھے تو دن کے وقت کسی جانور کی قربانی کرتے اور اس کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑوں کو تیار کرتے اور بڑی سی دیگ میں کھانا تیار کرواتے، اور جب عصر کا وقت آتا اور بالکل افطار کے وقت قریب آ جاتا تو اس کی خوشبو سونگنے کے لیے جاتے اور دیکھتے کہ جب کھانا پورا تیار ہو چکا ہے تو پھر فرماتے تھے کہ جتنے بھی اطراف کے غریب مسکین مستحقین موجود ہیں ان سب کو دعوت دو، اور جب یہ سب آتے تھے سبھی کے حوالے کچھ نہ کچھ گوشت کا حصہ کیا جاتا تھا اور کھانا کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ اور پھر جب افطار کا وقت آتا تھا تو گوشت ختم ہو چکا ہوتا تھا، خود میرے مولا سید سجاد روٹی اور کھجور کے ذریعے افطار کیا۔ اور روایت کا بڑا خوبصورت جملہ ہے قوت الاجساد الطعام وقوت الارواح الاطعام، بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ جسم کی طاقت کھانا کھانے میں لیکن روح کی طاقت کھانا کھلانے میں۔ کھانا کھانے سے جسم مضبوط ہو جاتا ہے،
لیکن روح مضبوط ہوتی ہے کھانا کھلانے سے. اور پھر ماہ مبارک رمضان آ جائے تو پھر نبی اکرم کے خطبے کا جو جملہ ہے وہ ایک حد تک بہت زیادہ انسینٹیو ہے اور تشویق دلاتا ہے کہ انسان اس نیک کام کو انجام دے. وہ جملہ کیا ہے؟ ایھا الناس من فطر منکم مؤمنا، ظاہر ہے یہ جملے صائما مؤمنا، جو شخص کسی ایک بندے مومن کو رمضان میں افطار کرواتا ہے تو پروردگار اس ایک افطار کی عوض ایک بندے خدا کو آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پروردگار مغفرت نازل کرتا ہے کہ جس سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس قدر ثواب. لیکن ایک اور جملہ بھی ہے جو ہمارے اور آپ کے چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اور یہ ساری روایت اس لیے کہ کچھ قدم انسان اور آگے بڑھا سکے. اگر ماشاءاللہ سے افطار کروایا ہے تو بہت اچھی بات ہے، خدا اور برکت دے اس میں، اور مزید افطار کروانے کی کوشش کرے اور سنت حضرت خدیجہ پر عمل کرے. چھٹے سرکار شاہ فرماتے ہیں نہیں جو شخص، اب یہ نہیں میں نے اپنے خطابت کے اعتبار سے کہہ دیا، روایت کا جملہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ رسول خاص کی حدیث منع کر دیا اور پھر اپنی حدیث بیان کی. نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ ثواب ہے. وہ ایک ثواب کا درجہ تھا، ایک اس سے بڑھ کر ثواب کا درجہ. چھٹے سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان میں کسی ایک بندے مومن کو افطار کرواتا ہے، پروردگار ایک نہیں 30 بندوں کے آزاد کرنے کے ثواب اسے عطا. اب فرض کریں کہ 30 نہیں 300 ہے، 30,000 ہے، 3 لاکھ ہے. اصل بات یہ ہے کہ بس قدم آگے بڑھ رہے ہیں، عمل کریں. بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں، ہماری نالج کے اندر ہے کہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب تک عمل نہیں ہوگا اس وقت تک یہ سننا بیکار جائے گا، بیان کرنا ہی بیکار ہوگا. تو فرمایا کہ 30 بندوں کی آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور پھر اسی کا جملہ یہ ہے، اور پھر پروردگار ایک اجابت اسے عطا فرماتا ہے. اجابت، یہ اجابت کیا ہے؟ اب یہ شخص جو دعا مانگے گا پروردگار اس دعا کو قبول فرمائے. تو ماہ رمضان کے اندر بطور خاص افطار کروانا، انفاق کرنا، خرچ کرنا، یہ بہت زیادہ باعث ثواب ہے اور حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں. اب پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت خدیجہ تو اس وقت خرچ کیا تھا کہ جب کوئی نام و نشان نہیں تھا اسلام کا، نظر نہیں آ رہا تھا کہ اسلام کہاں تک جائے گا. آج تو واقع نظر آتا ہے کہ اگر ہم خرچ کر رہے ہیں تو کتنا فائدہ معاشرے کو ہونے والا ہے، اسلام کتنا بلندی پر جائے گا، یہ آج ہمیں دیکھ رہے نظر آ رہا ہے. اسی لیے ایک اور آیت ہے جو اس حوالے سے آئی، بڑی خوبصورت آیت ہے، اور کبھی کبھار ہم اس آیت کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سب برابر ہیں، جبکہ قرآن نے کہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں سے بھی ہر ایک برابر نہیں ہے، کچھ کو کچھ پر فضیلت دی. اسی طریقے سے جب رسول برابر نہیں ہے تو نبی برابر نہیں ہے، نبی برابر نہیں ہے تو ان کے اصحاب برابر نہیں ہیں، مومنین برابر نہیں ہیں. اسی طرح کی ایک آیت ارشاد ہوتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ یہ دو گروہ برابر نہیں ہیں، انہوں نے بھی انفاق کیا ہے، انہوں نے بھی انفاق کیا ہے، انہوں نے بھی جہاد کیا ہے، انہوں نے بھی جہاد کیا ہے، لیکن صرف باریک سا فرق ہے. انہوں نے جو انفاق کیا تھا اور جہاد کیا تھا وہ فتح مکہ سے پہلے کیا تھا، اور انہوں نے جو انفاق کیا اور جہاد کیا فتح مکہ کے بعد کیا ہے. تو یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ اب تو اسلام ہی کا چرچا ہے اور اسلام ہی ہر جگہ پر پھیل گیا ہے، تو مجبوراً یہ دائرہ اسلام میں آئے ہیں اور مجبور ہو گئے کہ اسلام کے احکامات پر عمل کریں. لیکن وہ جو ابھی دیکھ نہیں رہے تھے ظاہری آنکھوں سے کہ اسلام کہاں تک جاتا ہے، پھر دیکھے انہوں نے خرچ کیا، پھر دیکھے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. تو جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق کیا ہے اور فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا ہے، اولئک اعظم درجۃ، ان کا درجہ بہت عظیم ہے. اس کا ثواب اور ہے. مجھے کہنے دیجیے کہ فتح مکہ کب ہوئی ہے؟ سن 8 ہجری کو. 8 ہجری سے پہلے کا مومن جو انفاق کرتا ہے اور جہاد کرتا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا 8 ہجری کے مومن سے پہلے کے مومن کے کہ جو انفاق کرتا ہے اور جہاد کرتا ہے. تو کیا کوئی خدیجہ طاہرہ کی برابری کر سکتا ہے جو مدینہ میں نہیں مکہ میں، اور مکہ میں بھی سب سے اوائل کے اندر اپنا سارا مال لائے خدا میں خرچ کرتا؟ ان کے مال کی برابری کر سکتا ہے. مل کر ایک درود پڑھ دیجیے گا حضرت خدیجہ طاہرہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اور پھر بس میں آخری بات بیان کروں کہ حضرت خدیجہ نے نوجوانوں کو بھی ایک درس دیا ہے کہ انتخاب ہمسر کے اندر انسان ہوشیار رہے، اپنا پارٹنر جو چوز کر رہا ہے اس کے اندر ہوشیار رہے۔ دولت مند بہت سے افراد ہوتے ہیں، صاحب شہرت صاحب منصب بہت سے افراد ہوتے ہیں۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا کہ جب کوئی رشتہ آتا ہے اور کسی غریب دیندار لڑکے کا رشتہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ پروردگار اس کو رزق دے گا، اس کے مال میں اضافہ کرے گا، بیچارہ جو ہے وہ صرف دیندار ہے، صرف اس کے پاس ایمان عمل صالح موجود ہے، انشاءاللہ پروردگار اس کو رزق دے گا۔ اور اگر کسی دولت مند کا رشتہ آ جائے، دولت مند ہے لیکن ہے چور، دولت مند ہے لیکن ہے بے دین، تو وہاں پر کہتے ہیں آپ بہت اچھا رشتہ ہے، کہتے ہیں آپ نے اس رشتے کو قبول کیوں کر لیا، اس کے پاس دین نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے، قبول کر لیتے انشاءاللہ پروردگار دین بھی دے گا۔ اس کا رشتہ رد کر دیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ پروردگار دولت دے گا، جب دولت دے گا تب بات کیجیے گا۔ اور یہاں پر ابھی دین موجود نہیں ہے، انتظار نہیں ہو سکتا کہ دین آ جائے پھر رشتہ کیا جائے، نہیں، بغیر انتظار کے دولت آ گئی ہے بس یہی کافی ہے، قبول کر لیا رشتہ، انشاءاللہ پروردگار بعد میں ان کو توفیق دے گا اور دین بھی دے دے گا۔ تو مزاج اس طرح کے بن گئے اور واقعی پروردگار کے پاس سارے خزائن موجود ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے پروردگار کے پاس ہیں۔ کتنے ہی ایسے امیر افراد تھے جو بعد میں غریب ہو، اور کتنے ہی غریب تھے جو ماشاءاللہ سے شادی ہونے کے بعد بہت امیر، بہت سمجھدار ہوئے۔ اور مولا متقیان کا ظاہر ہے، یہ چھٹے سرکار کا جملہ بڑا خوبصورت ہے، فرمایا اپنا رشتہ کسی غریب کے حوالے کر دینا، چاہے اس کے پاس دولت نہیں ہو لیکن اگر دین موجود ہے، اخلاق موجود ہے تو اس کے حوالے کر دینا۔ اگر پروردگار نے اسے امیر کر دیا تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھے طریقے سے وہ زندگی گزارے گا، تمہاری لڑکی کو بہت اچھے طریقے سے رکھے گا۔ لیکن فرض کرو اگر حالات ایسے نہ بن سکے کہ وہ دولت مند ہو گیا، دولت مند ہو سکے، تو کم از کم اگر وہ دیندار ہوگا تو شرافت کے ساتھ تمہاری بیٹی کے ساتھ سلوک کرے گا، اگر رکھے گا تو بہت پیار محبت کے ساتھ، اور اگر نہیں رکھے گا تو شائستہ انداز میں جدا ہو جائے گا۔ لیکن وہ جو شرابی ہے، وہ جو بدکردار انسان ہے، وہ پھر رحم نہیں کھائے گا، وہ انسان کے خاندان کو تباہ کر دے گا۔ اس لیے فرمایا خوش اخلاق انسان کے ساتھ اور دیندار شخص کے ساتھ رشتہ کرو، اگر اس کے پاس پروردگار نے دولت نہیں بھی دی تبھی وہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرے گا، اچھا سلوک کرے گا۔ تو حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا صرف با کمال نہیں تھی، بڑا خوبصورت جملہ ہے، خود با کمال نہیں تھی بلکہ کمال شناس بھی تھی۔ جانتی تھی کہ کون کس کے پاس کمال موجود ہے، کون میری زندگی کے لیے بہتر ہے۔ اور اس بارے میں اختلاف ہے، اور یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حضرت خدیجہ طاہرہ پر بہت بڑا ظلم ڈھایا گیا ہے۔ ایک ظلم ہوتا ہے جو ظاہری طور پر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، جس میں خون بہتا ہے، جس میں انسان کی جان چلی جاتی ہے، وہ الگ ظلم ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ طاہرہ کی جو ذکر کو مٹایا گیا ہے اور ذکر کو جو اختلافی روایات کے ساتھ بھر دیا گیا ہے، وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ آج ہم جب ذکر کرتے ہیں حضرت خدیجہ طاہرہ کا تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بی بی کی عمر مبارک 40 برس کی تھی جب پیغمبر اکرم سے رشتہ ہوا، جب بی بی کی عمر مبارک 28 برس کی تھی۔ بعض روایتیں کہتی ہیں 40 برس کی، بعض روایتیں کہتی ہیں 28 برس کی، بعض روایتیں کچھ اور روایتیں بیان کرتی ہیں، تو شکل انسان کے ذہن میں صحیح بن نہیں پاتی کہ بی بی کی اس وقت عمر مبارک کیا تھی کہ جب پیغمبر سے رشتہ ہوا۔ یہ بی بی 28 برس کی لڑکیوں کے لیے بھی آئیڈیل ہے یا 40 برس کی خواتین کے لیے آئیڈیل ہے، یہ مخدوش کر دیا گیا۔ اسی طرح سے ایک اور اختلاف یہ موجود ہے کہ بی بی پیغمبر سے ازدواج سے پہلے کیا کچھ اور شادیاں کر چکی تھی یا بی بی کنواری تھی اور سب سے پہلی شادی نبی اکرم سے ہوئی تھی، اس بارے میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ تو چونکہ اختلاف موجود ہے اس لیے تصویر واضح نہیں ہو پاتی، لیکن ہاں اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بی بی نے پیغمبر اکرم کا انتخاب کیا تو کس بنیاد پر کیا۔ وہ تجارتی کاروان جو گیا تھا تو دیکھا کہ پیغمبر اکرم کا اخلاق بڑا خوبصورت ہے، پورے ایمانداری کے ساتھ مال لے کر گئے ہیں اور واپس لے کر آئے۔ پیغمبر اکرم کے اندر کوئی اور صفت ہو یا نہ ہو، لیکن سب سے بہترین صفت جس کا اعلان خود قرآن کریم نے کیا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ کو اپنے صاحب خلق عظیم بنایا ہے۔
اخلاق عظیم کے مرتبے پر فائز کیا ہے. یہ اخلاق وہ تھا کہ جو بیوی کو پسند آیا اور اس کی وجہ سے بیوی کی شادی ہوئی. اور پھر روایت یہ کہتی ہے جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں کہ پہلے ہی دن اپنا سارا مال بیوی نے نبی اکرم کی خدمت پیش کیا. اور اس روایت کو کون بیان کر رہے ہیں؟ خلیفہ اول بیان. خلیفہ اول یہ کہتے ہیں کہ ہم خود گواہی دیتے ہیں کہ بی بی نے اپنا سارا مال اس طریقے سے پیغمبر کی خدمت میں لا کر رکھا کہ مال کا انبار لگتے لگتے ایک پہاڑ کی صورت اختیار کر، اور اس طرف والا اس طرف والوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا اور اس طرف والا اس طرف والے کو نہیں دیکھ سکتا، اس قدر مال موجود. اور پھر فرمایا بی بی نے کہ اے قریش والوں، گواہ رہنا کہ آج سے پہلے یہ خدیجہ کا مال تھا اور آج کے بعد یہ محمد مصطفیٰ کا مال ہے. اور پھر مال دینے کے بعد کمال یہ ہے کہ کبھی نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ یاد ہے وہ دن جب میں نے کہا تھا کہ جو میرا مال تھا وہ آپ کا مال ہو گیا. کبھی ایک مرتبہ نہیں فرمایا. اور قرآن نے اسی چیز کی تعریف بیان کی. فرمائے کہ کچھ ایسے دینے والے بھی ہیں جو دیتے ہیں تو بار بار جھٹلاتے ہیں یہ ہمارا مال تھا جو ہم نے دیا. اے رسول نے جواب دے دیا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. بہتر ہے اس صدقے خیرات سے جس کے بعد تم احسان جتلاؤ، اس سے بہت بہتر ہے کہ تم کچھ نہ دو لیکن اچھی بات کہو. اچھی بات کہنا، خوش اخلاقی پیش آنا، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس صدقے کے مقابلے میں جس کے بعد احسان جتلایا جائے. بی بی نے کبھی بھی نہیں احسان جتلایا. یہ مال خرچ ہوتا رہا، پیغمبر اکرم کے نام پر خرچ ہوتا رہا. لیکن ہاں پیغمبر کو یہ صفت اتنی پسند آئی تھی کہ جب جناب خدیجہ طاہرہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو خود خدیجہ پر تو اپنا مال نہیں خرچ کر سکے تھے، لیکن جب بعد میں اسلام کو سربلندی حاصل ہوئی اور خود ثروت مند ہو گئے تو حضرت خدیجہ طاہرہ کی سہیلیوں کو بلایا، وہ بوڑھی عورتوں کو بلایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مال تم لے کر جاؤ چونکہ تم خدیجہ کی دوست تھی، چونکہ تم خدیجہ کی سہیلی تھی. اس قدر خدیجہ کی محبت میں پیغمبر اکرم نے مال خرچ کیا. لیکن ہاں اتنا تو ہے کہ جب جناب خدیجہ زندہ تھی اس وقت تک مال پیغمبر کو حاصل نہیں ہو سکا. یہ سارا مال خرچ ہوتا رہا اور ایسا خرچ ہوتا رہا کہ شیب ابی طالب نے 3 سال تک. اچھا شیب ابی طالب کیا ہے؟ شیب ابی طالب ایک کالونی کا نام جہاں پر کچھ مکانات موجود ہیں. ایک کالونی کا نام ہے رضویہ. ماشاءاللہ سے آپ کے یہاں پر کالونی موجود ہے. ایک خاص کالونی ہے، خاص مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد، ایک خاص کمیونٹی کے افراد یہاں پر موجود ہیں. کالونی آپ کے سامنے ایک آپ کی مثال پیش کروں کہ فرض کیجئے کہ اس پورے کراچی میں جو ماشاءاللہ اتنا بڑا تجارتی مرکز بن گیا ہے، اگر ایک کالونی کے اوپر بائیکاٹ کر دیا جائے کہ اس کالونی کے کسی بھی شخص سے کوئی خریداری نہیں کی جائے، خریداری تو خریداری اس فرد کو باہر آنے کی اجازت نہیں اور ہمارا کوئی فرد ان کی طرف نہیں جائے گا، اس پورے شہر میں انسان تنہا ہو جاتا ہے. اس تنہائی میں جو چند مسلمان جمع تھے اس میں اکثریت وہ تھی جو خاندان رسالت سے تعلق تھی. حضرت حمزہ موجود ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام سب سے پہلے موجود ہیں جو سربراہ، حضرت امیر کائنات موجود، حضرت جعفر طیار موجود، حضرت اخیر ہوں گے. اور انہی میں سے جو ایک نام جن کی وجہ سے یہ اس کالونی کے افراد کچھ کھا پی سکتے ہیں، اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے گزار سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت خدیجہ طاہرہ السلام. پوری کالونی ان کے رحم و کرم پر چل رہی ہے، لیکن بس ایک وقت وہ آیا جب وہ مال ختم ہو گیا اور بیوی خود اب جڑی بوٹیاں کھانے پر مجبور ہو. اللہ اکبر، یہ کیسی کیفیت ہوگی. باقی یہاں پر ہم نے فقیروں کو دیکھا، خدا فقیری نہ دکھائے، خدا انشاءاللہ فقیروں کے حالات کو بہتر فرمائے، غریبوں کی مدد فرمائے، لیکن ہم نے کوئی ایسا فقیر نہیں دیکھا ہے کہ جب کھانے کا وقت آئے تو کھانے میں کھانے کی اشیاء کھانے کے بجائے وہ کھائے کہ جو جانور کھایا کرتے. ایسا فقیر نہیں دیکھا. حضرت خدیجہ طاہرہ ملکۃ العرب، مکہ میں جن کا چرچا تھا، دنیا میں جن کا چرچا تھا، وہ گھاس پھوس کھانے کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئی. اور جب محسوس کیا کہ بہت نقاہت آ گئی ہے، بہت ضعیفی آ گئی ہے، بس اب مرنے کے قریب ہے، بستر شہادت پر موجود ہیں، اس وقت اپنے رسول کو بلایا.
اور کہا یا رسول اللہ خدیجہ نے کبھی تم سے کچھ نہیں مانگا، لیکن آج کچھ چیزوں کا تقاضا کر رہی ہیں، کیا آپ وہ پورا فرما سکتے ہیں؟ پیغمبر نے کہا کیوں نہیں خدیجہ، کہو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ ایک درخواست تو میری یہ ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلے جاؤں تو میرے غسل کا انتظام کیجئے گا، اور جب میں اس دنیا سے چلے جاؤں تو میرے کفن کا نہ صرف انتظام کیجئے گا بلکہ اس لباس کو مجھے عطا فرما دیجئے جو لباس آپ زیب تن کیے ہوئے، جب وہی آپ پر اس لباس میں نازل ہوتی ہے مجھے وہ لباس دے دیجئے تاکہ وہ میرا کفن بن جائے۔ سنیے گا کیا جواب آیا۔ پیغمبر نے فرمایا ہاں خدیجہ یہ لباس تمہارے لیے حاضر ہے۔ خدا کی طرف سے آواز آئی اے حبیب صرف تمہارا لباس کافی نہیں ہے، ہم آسمان سے ایک اور کفن خدیجہ کے لیے بھیجتے ہیں، یہ کفن بھی خدیجہ کو ہماری طرف سے دے دینا جو جبرائیل امین لے کر آئے ہیں۔ میں کہوں گا اے خدیجہ طاہرہ آپ مظلوم تاریخ ضرور ہیں، لیکن جب آپ کا وقت آخر آیا تو نہ صرف ایک کفن ملا بلکہ دو کفن ملے۔ سلام آپ کی اس نواسے پر جو کربلا میں اتنا مظلوم ہو گیا کہ دو کفن تو درکنار کوئی ایک کفن کا کپڑا دینے نہ آیا۔ اجرکم علی اللہ۔ اور سنیں کہ وصیت کا ایک اور جملہ کیا تھا؟ اس کے بعد بی بی نے وصیت کی، فرمایا یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں آپ سے وصیت کرتی ہوں، میری اس بیٹی کا خیال رکھیے گا، لوگ اسے تکلیف نہ پہنچائیں، لوگ اسے اذیت نہ پہنچائیں۔ اور باقاعدہ میں نے روایت کے اندر یہ جملہ پڑھا ہے، بی بی شاہ فرماتی ہے یا رسول اللہ کوئی میری اس بچی کو تماچا نہ لگائے، کوئی میری اس بیوی کو برے القابات سے یاد نہ کرے۔ اے جناب خدیجہ جب تک آپ موجود تھی کسی میں ضرورت نہ تھی، جب تک رسول خدا موجود تھے کسی میں ضرورت نہ تھی، لیکن جیسے رسول کی آنکھیں بند ہوئی وہ بلاؤں کا سمندر اس گھر کے اوپر آیا کہ کبھی اس بیوی کے در کو جلایا گیا، کبھی تازیانے مارے گئے، اور جس بیوی کے بارے میں وصیت کی تھی کوئی تماچا نہ مارے۔ چھٹے سرکار بیان فرماتے ہیں میری اس ماں کو ایسا تماچا مارا گیا کہ بالیاں ان کے گوشت مبارک میں ٹوٹ کر گر گئی۔ اجرکم علی اللہ یا زہرا۔ اس بیوی کو ایسا تماچا مارا گیا، اور پھر سنیں کہ اسی بیوی کو دربار میں بلایا گیا اور گواہ طلب کیے گئے، جو صادقہ بیوی ہو، جو صدیقہ بیوی ہو، جو طاہرہ بیوی ہو، ان کو مختلف القابات سے پکارا گیا۔ بس بیوی کی وصیتیں مکمل ہو گئی اور پھر بیوی کا جنازہ اٹھا اور جنت المالا میں جا کر دفن ہو گیا۔ ہائے فاطمہ زہرا کی مادر غرامی کتنی غریب ہے، ملکۃ العرب کے مزار پر آج کوئی جاتا ہے تو نہ کوئی سایہ ہے نہ کوئی خدام موجود ہے، خود بی بی زہرا کے مزار پر کوئی جاتا ہے نہ سایہ ہے نہ کوئی خدام موجود ہے، لیکن ہاں وہ مظلوم کربلا جس کا لاشا میں گور کفن پڑا رہا، 3 دن تک لاشا پڑا رہا، آج ان کا مزار موجود ہے، آج زائرین کی تعداد موجود ہے، آج سلام کرنے والوں کی تعداد موجود ہے۔ بس مجھے ایک جملہ کہہ دیجیے، بیوی اگر آپ کا مزار مدینے یا مکہ میں ہونے کے بجائے عراق یا ایران میں ہوتا تو دیکھتے کہ کیسے مومنین آپ کے مزار کو تعمیر کرتے ہیں، کیسے آپ کا مقبرہ تعمیر ہوتا، کیسے آپ کے زائرین آتے اور آپ کو سلام کرتے ہیں۔ آئے کاش زمانے کے امام تشریف لائے اور آپ کا روزہ آباد کرے اور ہم مجرموں کی طرح نہیں محبوں کی طرح آپ کے مزارات پر آ کر سلام۔
الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہمارے اس خلیص عبادت کو نبھانا قبول فرما، ہمارے اس گنہگار آنکھوں سے جو آنسو بہے پروردگارہ نے ہمارے حضرت سید کائنات میں جگہ نصیب فرما، ان آنسوں کے صدقے میں ہمیں حج اور عمرے کی اور مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی بالخصوص ماہ مبارک رمضان کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ اپنی نسلوں میں حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا کی محبت کو اجاگر کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، ان کے محبوں میں ہم سب کا شمار فرما۔ پروردگارہ چار دام معصومین کے صدقے میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار آباد تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، علماء کرام کا سایہ سر و قائم دائم فرما، شہداء ملت جعفریہ کے درجات بلند ان سے مزید متعالی فرما، اس عزا خانے کی اور تمام عزا خانوں کی حفاظت فرما، منتظمین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، حاضرین مجلس کی جائے شرعی حاجات کو پورا فرما، پالنے والے بے اولاد مومین کو حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہا کا واسطہ انہیں اولاد صالحہ نصیب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے اچھی طرح کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو زمانے کے امام کے لشکر کا سپاہی قرار دے، اور پروردگارہ ان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی، ڈاکٹر عباس حیدر شہید، مولانا محمد علی حسینی، عاشق علی آبدی، ناصر علی آبدی، حکمت علی آبدی، تطہیر فاطمہ محمد کاظم، سید محمد نقوی، آمنہ خاتون، مرحوم مرزا اکبر حسین الفت حسین، مرحومہ ممتاز جہاں بنت قمر الحسن، مرحوم قمر الحسن، مرحومہ راضیہ خاتون، مرحوم الفت حسین، مرحومہ ولی النساء، مرحوم بدر الحسن، مرحوم نجم الحسن، مرحومہ منور جہاں، مرحومہ نور جہاں، مرحوم سید پرویز رضوی، مرحوم سید مہدی حسن، مرحوم سید اصغر حسین اکبری، شہید عسکری رضا، شہید محمد علی شاہ، مرحوم انوار الحسن، حاضرین کے تمام مرحومین و مرحومات اور کل مومن و مومنات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔